زیارت عراق پارٹ 12 حضرت میثم ابن یحییٰ التمار۔ ان کا روضہ مسجد کوفہ اور مولا علی کے گھر سے صرف کچھ قدم دور ہے۔ حضرت میثم تمار صحابی رسول بھی تھے اور مولا علی کے بھی بہت قریبی اور ٹرسٹڈ ساتھیوں میں سے تھے۔ تمار ورڈ اس لیے ان کے نام کے ساتھ لگا کیونکہ یہ مسجد کوفہ کے باہر ایک چھوٹے سے ٹھیلے پر کھجوریں بیچا کرتے تھے اور عربک میں کھجور کو تمار کہتے ہیں۔ مولا علی کو میثم سے بہت محبت تھی، اسی لیے مولا علی کے تمام صحابیوں میں ان کا مقام کافی افضل ہے۔ حضرت میثم قبیلہ بنو اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے۔ بعد میں مولا علی نے ان کو اس عورت سے خرید کر ان کو آزاد کیا۔ پھر ان سے ان کا نام پوچھا تو میثم بولے میرا نام سالم ہے۔ تو مولا علی بولے لیکن تمہارے والدین نے تو تمہارا نام میثم رکھا تھا۔ اس کو سننے کے بعد میثم بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا اصل نام کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، اور اسی کے بعد ان کا اہل بیت سے معرفت کا اور محبت کا سفر شروع ہوا۔ اور حضرت کمیل کی طرح ان کو بھی مولا علی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسجد کوفہ کے باہر ایک کھجور کا پیڑ تھا کہ میثم عبید اللہ ابن زیاد ملعون، جس کو یزید لعنتی نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا، وہ تمہیں میری محبت میں اسی پیڑ پر سولی چڑھا کر شہید کر دے گا، یعنی تمہارے ہاتھ پیروں میں کیل ٹھوک کر اس پیڑ پر لٹکایا جائے گا، پھر دوسرے دن تمہارے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دیا جائے گا، اور پھر تیسرے دن جب یہ سب کرنے کے باوجود بھی تمہاری زبان میرا ذکر اور فضائل پڑھنا بند نہ کرے گی تو پھر یہ ظالم تمہاری زبان بھی کاٹ دے گا اور اس طرح تمہیں تڑپا تڑپا کر شہید کیا جائے گا۔ پھر یہ سب بتانے کے بعد مولا علی میثم سے بولے کہ اے میثم، اگر عبید اللہ تمہیں میری توہین کرنے کو کہے، مجھے گالیاں دینے کو کہے تو تم مجھے گالیاں دے دینا، میری توہین کر دینا، تمہاری جان بچ جائے گی اور قیامت میں تمہاری شفاعت کا ضامن میں ہوں، تو تم بے فکر ہو کر ایسا کر دینا۔ تو میثم نے اس پر مولا علی سے پوچھا کہ یہ عبید اللہ میرے ساتھ ایسا کتنی بار کرے گا؟ تو مولا علی بولے کہ بس ایک بار ایسا ہوگا۔ تو میثم نے کہا کہ اگر وہ میرے اوپر یہ تمام ظلم 1000 مرتبہ بھی کرے تب بھی میں آپ کی توہین میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتا۔ پھر ان کا بھی واقعہ حضرت کمیل جیسا ہی ہوا۔ جب ان کا وقت آخر آیا تو یہ مکہ گئے اپنا آخری حج اور عمرہ کرنے۔ پھر وہاں سے جب یہ لوٹ کر کوفہ واپس آئے تو ان کو ایک دن عبید اللہ لعنتی نے اپنے دربار میں بلایا اور مولا علی کو گالیاں دینے اور توہین کرنے کو کہا، جس کو میثم نے منع کر دیا۔ پھر عبید اللہ نے میثم سے سوال کیا کہ تیرا علی سے کیا رشتہ ہے؟ تو میثم نے جواب دیا کہ علی میرا آقا ہے، میرا مولا ہے۔ تو پھر عبید اللہ نے میثم سے پوچھا کہ تیرے آقا علی نے تیری شہادت کے بارے میں تجھے کیا بتایا تھا؟ تو میثم نے اس ملعون کو ایک ایک بات بتائی کہ سب سے پہلے تو مجھے سولی پر چڑھائے گا، پھر میرے ہاتھ پیروں کی انگلیاں اور ہاتھ پیروں کو کاٹ دے گا، اور پھر میری زبان کو بھی کاٹ دے گا۔ تو عبید اللہ بولا کہ آج میں تیرے مولا علی کو جھوٹا ثابت کر دوں گا، میں تجھے سولی پر تو چڑھاؤں گا لیکن تیری زبان کو نہیں کاٹوں گا۔ پھر ان کے ساتھ پورا وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ واقع ہوئے جو مولا علی نے ان کو بتایا تھا۔ ان کو پہلے دن سولی پر چڑھا دیا گیا، یعنی زندگی میں ہی کروسیفائی کیا گیا، یعنی ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک کر ایک پیڑ یا ایک لکڑی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ پھر سیکنڈ ڈے ان کے ہاتھوں اور پیروں اور ان کی انگلیوں کو بھی کاٹ دیا گیا لیکن زبان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو انہوں نے وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو آواز دے کر کہا کہ اے کوفے والو آؤ، آخری بار میثم تمار سے علی کے فضائل سنو۔ تو پبلک وہاں جمع ہونے لگی اور دیکھنے لگی کہ اہل بیت سے حقیقی محبت رکھنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ پھر میثم نے کہا کہ میں اس کو اپنا خلیفہ اور امام مانتا ہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، یعنی بیت المقدس اور خانہ کعبہ۔ میں اس کو اپنا امام مانتا ہوں جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور جس کی شہادت اسی عظیم مسجد کوفہ میں ہوئی۔ میں اس کو امام مانتا ہوں جو 2 تلواروں سے جنگ کرتا تھا اور کبھی رسول کو جنگ سے چھوڑ کر نہیں بھاگا۔ میں اس امام کو مانتا ہوں جس کے لیے آسمان سے ذوالفقار آئی۔ میں اس امام کو مانتا ہوں جو لافتہ تھا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک مولا کے فضائل اسی سولی کی حالت میں ہاتھ پیر کٹنے کے باوجود پڑھتے رہے اور وہاں بھیڑ جمع ہوتی رہی۔ تو عبید اللہ ملعون نے اپنے محل سے دیکھا کہ یہ میثم کے پاس اتنے لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں، تو اس نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ کیا ماجرا ہے۔ تو اس کا آدمی واپس آیا اور بولا میثم علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ تو خلیفہ کو بہت غصہ آیا اور بولا کہ فوراً جاؤ اور میثم کی زبان بھی کاٹ دو، کیونکہ ہر خلیفہ نے علی کا نام لینے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی اور میثم مولا کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ اس دور میں صرف علی کو گالیاں دینے والوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا اور مولا کی عظمت اور ان کے فضائل بتانے والوں کو اسی طرح شہید کر دیا جاتا تھا۔ تو جب عبید اللہ کے آدمی میثم کی زبان کاٹنے آئے تو میثم بولے کہ دیکھا میرے مولا علی کا وعدہ سچا تھا اور تو خلیفہ جھوٹا تھا، اور پھر میثم کی زبان کو بھی کاٹ دیا گیا اور اسی حالت میں ان کو تڑپا تڑپا کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور اس طرح حضرت میثم کی شہادت ہوئی۔
یہ مقام اور منزلت ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کو اہل بیت سے حقیقی محبت ہوتی ہے اور جن کے ایمان اتنے پختہ اور مضبوط ہوتے ہیں کہ اتنا ظلم سہنے کے باوجود بھی زبان سے صرف اور صرف فضائل اہل بیت نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی ایک غریب کھجور بیچنے والے کا اتنا بڑا روضہ یہاں موجود ہے۔ یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹے اور منافقوں کو مسلمان مانتے ہیں، جنہوں نے صرف رسول اللہ اور اہل بیت کے ساتھ ہونے کا دکھاوا کیا اپنے جھوٹے ایمان کی طرح، لیکن حقیقت میں اہل بیت سے ہمیشہ بغض رکھا اور ان پر ظلم و ستم کیا۔ اور وہ لوگ جو اس دور میں بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے، بہت بڑے بڑے مقام اور پوزیشنز پر تھے، آج ان کے وہ محل ان لوگوں کی طرح دنیا سے مٹ چکے ہیں اور ان کا کوئی نام لینے والا اس دنیا میں باقی نہیں ہے۔